بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب العظیم وفرقان المجید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ خدائے رب العزت اپنی بابرکت کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ ایام عاشوراء، ایام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، جن ایام میں ہمیں علم ہوتا ہے کہ زہرا کی اس لال نے قرآن کی اس آیت کو اپنے لیے سرلوحِ زندگی قرار دیا اور اپنا سب کچھ اور اپنی زندگی کے مقصد حیات کو خدا کے ساتھ منسوب کر دیا۔ ایام عشرہ محرم وہ ایام میں کہ جس ایام میں حسین سے عشق رکھنے والے حسین کی عزاداری کو ہر مقام پر منعقد کراتے ہیں، لیکن جو چیز سب سے زیادہ قابل اہمیت ہے وہ خود سید الشہداء کی معرفت ہے، تاکہ انسان کو پتہ چل سکے کہ وہ حسین کون ہے کہ جس کے غم میں ہم آج بھی روتے ہیں اور جس کے ذکر سے آج بھی ہم اپنی محفلوں کو زینت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے حبیب خدا سے پوچھتے ہیں، جس کے بارے میں خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ إِلَّا يُوحَىٰ، کہ وہ نبی کبھی بھی اپنی زبان مبارکہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالتا جو اس کی خواہشات کے مطابق ہو، لیکن تب اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے جب اس پر وحی ہوتی ہے، تو وہ نبی محترم و رحمت للعالمین و شافع المذنبین، وہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہ اگر تم حسین کو سمجھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ چراغ اور روشنی یہ لازم و ملزوم ہے، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کی تاریک راہوں میں اپنے مقصد کے لیے کوئی روشنی، کوئی چراغ جلانا چاہو، تم اپنے دلوں کو عشق سید الشہداء سے منور کرو۔ وہ عشق سید الشہداء تمہارے دلوں کو اس طرح سے منور کر دے گا کہ تم اپنی منزل کی طرف آسانی سے بڑھو گے۔ وَالسَّفِینَةُ النِّجَاةُ، سفینہ کشتی، کس کی کشتی؟ نجات کی کشتی۔ پیغمبر نے لفظ کشتی کیوں استعمال کیا؟ اس سید الشہداء کے لیے، اس مظلوم کربلا کے لیے، اس لیے کہ خداوند متعال نے حضرت نوح کو، جب حضرت نوح نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار یہ قوم نافرمان ہے، تو خدا نے کہا کہ تم ایک کشتی بنا لو اور اس کشتی میں ہر چرند پرند کا جوڑا رکھ لو، اور جو جو تمہارے ساتھ ہے اس کشتی میں بیٹھ جائے۔ اس کے بعد خدا ایک طوفان کو جاری کرے گا، جو جو اس کشتی میں سوار ہوگا خدا اس کو نجات دے گا۔ چونکہ ہمارے اذہان خدا کے کلام سے بہت قریب ہیں، اور نبی کے کلام کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ وہ کلام پروردگار سے تطبیق کرتا ہو، لہٰذا وہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے
زندگی میں نجات ہدایت کے طلبگار ہو تو تم حسین کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اپنے آپ کو حسین کی قربت میں لے آؤ، حسین کے رستے پہ چلو، خدا تجھے اس دنیا میں بھی نجات عطا کرے گا اور آخرت میں بھی نجات عطا کرے گا۔ اس کے بعد ایک مرحلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا والوں، اگر تم نے حسین کو سمجھنا ہے اور اس کی معرفت لینی ہے تو میری بات یاد رکھو، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین میری گود میں پلا ہوا ہے، حسین کے اندر میرا علم موجود ہے، حسین کی تربیت میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے، حسین کا عقیدہ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کا عقیدہ ہے، حسین کا رستہ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کا رستہ ہے۔ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، یہ جملہ پیغمبر کا بہت خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں یہ نہیں صرف حسین مجھ سے ہیں بلکہ میں بھی حسین سے ہوں۔ یہ جملہ اگر آج عالم اسلام کو سمجھ آ جائے تو پھر وہ حسین کو کسی ایک خاص مکتب فکر سے، ایک خاص مذہب سے، ایک خاص عقیدت رکھنے والے لوگوں سے منسوب نہ کریں، کیونکہ حسین نے جو کیا ہے وہ صرف ایک فرقے کے لیے نہیں تھا، حسین نے جو قربانی دی تھی وہ عالم اسلام کے لیے تھی۔ حسین نے کیا کیا؟ کربلا کے صحرا میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، صدر عنوان نجات ماں نوشت۔ وہ اقبال جو عاشق سید الشہداء ہے، جب اس سے کسی نے پوچھا کہ حسین نے کربلا کے میدان میں کیا کیا، کیا وہ ایک معمولی جنگ تھی؟ کیا آج عالم اسلام کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ ایک خلافت کی جنگ تھی، ایک حکومت کی جنگ تھی، دو افراد کی جنگ تھی، دو مختلف عقیدہ رکھنے والوں کی جنگ تھی؟ نہیں، وہ جنگ تھی توحید کو بچانے والی جنگ تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ حسین نے کیا کیا؟ کربلا کے صحرا میں اپنے خون کی سیاہی سے لا الہ الا اللہ لکھ دیا کہ کوئی نہیں ہے رب مگر پروردگار کے، صدر عنوان نجات ماں نوشت۔ کیونکہ جب تک انسان کے اندر عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہوتا وہ زندگی میں کبھی نجات نہیں پاتا۔ لہٰذا حسین کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر کے حسین محمد کے دین کو، محمد کی شریعت کو، محمد کے رستے ہدایت کو بچا گئے۔ واقعاً بہت افسوس ہوتا ہے جب زمانہ حسین اور یزید کی جنگ کو ایک ملوکیت کی جنگ کہتا ہے، ایک خلافت کی جنگ کہتا ہے، کیونکہ اگر سید الشہداء، اگر امام حسین کا سفر صرف اور صرف جاہ و مقام کی طلب کے لیے ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے خانوادے کو، اپنی ماں بہنوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بوڑھوں کو لے کر صحرائے کربلا میں آباد نہ ہوتے۔ کتنا